ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر۔ نصرت صاحب، میں کل بھی کہہ رہا تھا مجبوری ہے پاکستان تحریک انصاف سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مصر ہے اس بات پہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اب کل سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں کل بھی اس کا ذکر کر رہا تھا جب کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لوگوں کا ماننا ہے، میں میری اپنی فیلنگ بھی ہے، ویسے جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، کارکنان ہیں، ان کے ورکر ہیں، جو کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور پچ پر ہے جو بھی مذاکرات کی صورتحال پہ حکومت کے ساتھ انگیج ہونے جا رہی ہے۔ مجھ پر تو آپ اعتراض کر دیتے ہیں نا کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں۔ آج آپ نے مختلف ڈیولپمنٹ دیکھی ہوں گی، عرفان صدیقی صاحب، ان کا تعلق حکومت وقت سے ہے، انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکرات کی آپشن ہے، کہا ہونے چاہیے مذاکرات، وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تہاڈی مرضی نال نہیں، جو آکڑ آپ کی ہے وہ نہیں ہوگی، اب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں کہنا، وہ یہ چاہ رہے تھے۔ فائن کہ عرفان صدیقی صاحب پہ آپ یہ ایک اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ وہ حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ شیری رحمان صاحبہ آپ کی دوست ہیں، آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، ڈپلومیٹ رہی، وہ صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا، ہماری صحافی ساتھی نہیں، صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا، کئی سالوں سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ مطلب میں نے کبھی بھی، میں بڑا حیران ہوا ہوں ان کی گفتگو سن کے فلور کے اوپر، انہوں نے عرفان صدیقی صاحب سے بھی دعا تھا کہ جا کے پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا کہ اپنی مرضی ہوگی، کہ جب چاہو گے چڑھائی کر دو گے، جب چاہو گے دھمکا دو گے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کا بھی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو 2 دنوں کے اندر جس طرح ان کو وہ مطلب گندے ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گا، سارا بھرم نہیں۔ نصرت صاحب، آپ وہ جذبات فیل نہیں کر سکتے، ایک ورکر کے جذبات ہوتے ہیں، مان ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے۔ یار آپ نے کہا کہ پہنچو اسلام آباد، سارے ورکر پہنچے، علی مین صاحب بھاگ گئے۔ آپ نے پھر کہا ورکرز کو کہ ورکر پہنچو، پھر ورکر پہنچے، علی مین صاحب پھر بھاگ گئے۔ آپ نے کہا فائنل کال ہے، سارے ورکر پہنچے۔ آسان نہیں ہوتا سر، ساؤتھ پنجاب سے آنا، انٹیریئر کے پی کے سے آنا، بارڈر سے آپ اٹھتے ہیں، پیسے بھرتے ہیں اور آپ قافلے کا حصہ بنتے ہیں، وہ آپ کی گاڑیوں کے آگے لیٹ رہے ہیں کہ مت جاؤ، آپ پھر چلے گئے۔ جب یہ سارے بھرم ایک ورکر کے ٹوٹتے ہیں، جب وہ قربانیاں دیتا ہے، جیلوں اور حوالاتوں کی ہوا کھاتا ہے، اور پھر آپ اپنی مرضی سے اس وقت کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات، وہ بھائی جان آپ ذرا آبزرو کیجئے، سننے والے کیا سننے والے، دیکھیں جو تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ پاکستان تحریک انصاف منتوں ترلوں پہ اتری ہوئی ہے مذاکرات۔ آپ نے جذبات کا اظہار بھرپور انداز میں، آپ نے حقائق بیان کر دیے، تو میں بھی آپ کو ایک حقیقت بیان کر دوں۔ پلیز۔ میں سب سے پہلے انتہائی دیانتداری سے آپ کے آگے اعتراف کرتا ہوں کہ میں شروع سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ جی انہیں مذاکرات میں انگیج کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ کل بھی میں آپ کے ساتھ اس کا بارے میں بحث کرتا رہا کہ یار جنگیں بھی ہوتی ہیں تو بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن ساری عمر صحافت میں گنوانے کے باوجود شاید کبھی کبھی بندے کا دماغ سٹیا جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک تحریک انصاف ہے، ایک اس تحریک کے بانی ہیں، اس جماعت کے، باقی دیگر قیادت ہے، اس کے اراکین اسمبلی ہیں، اس کے لیڈر آف اپوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک سٹرکچر ہے۔ لیکن یہ مجھ سے غلطی بہت کم ہوئی ہے۔ میں نے تحریک انصاف کے قیام کے پہلے روز سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان کرشماتی شخصیت کے مالک اور ان کے عاشقان۔ تو آپ اپنے جذبات ٹھنڈے رکھیے، اپنا سینہ مت جلائیے۔ آج خان صاحب کی اپنی بہن سے بھی ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے اہلیہ سے تو ہوئی، ان پہ فرد جرم، تو بشرا بی بی سے تو صحافی جو ہیں ان کا گروہ جو ہے غول کی صورت سوالات کرتا رہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اچھا، اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس سے میں دوبارہ بے وقوف اس وہمے میں مبتلا ہو گیا کہ شاید ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ مذاکرات کو رضامند ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی کو ایسی بات کرے جس سے ثابت ہو کہ وہ مذاکرات کی
اس امکان کو رد کر رہی ہیں یا اس کو ناممکن بنا رہی ہیں. لیکن بعد ازاں ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جو آیا ہے اس پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ زمین جمت نہ جمت گل محمد. خان صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہیں. جو مذاکرات والی بات ختم وہ کہہ رہے ہیں 15 دسمبر کو یوم شہداء مناؤ. 15 دسمبر یہ جو پرسوں ترسوں آ رہا ہے. سنڈے کو بنتی ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. 15 14 سنڈے کو بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور 26 نومبر کو وہ پاکستانی تاریخ کا سیاہ دن کہہ رہے ہیں. یعنی اچھا یہ انہوں نے کہا ہے. وہ یار یہ جب میں آ رہا تھا ظاہر ہے کہ آج کل وہ ہم تو اپنے پروگرام سے شروع میں جو ایک دو باتیں جو آتی ہیں جلدی جلدی ورنہ کاش کہ مجھے پتا ہوتا میں تفصیل سے بیان کرتا. تو ان کے آج کے بیان سے تو کلیئر کٹ یہ ہو گیا ہے کہ شبلی فراز جو بھی کہتے رہے ہیں حالانکہ ان کے آج ان کی بہت دردناک تقریر تھی. بھائی ہیں. انہوں نے کہا ہماری ساتھی دشمنی کیوں ہو گئی یہ وہ. اسد قیصر صاحب جتنے مرضی پھیرے لگاتے رہے. تازہ خبر آئی ہے نواز شریف سڑپ آئی ہے. نہیں تازہ خبر آئی ہے کہ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں یعنی کم از کم اڈیالہ جیل کی پھانسی. باقی جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے. میں اب جان کی امان پاتے ہوئے عرض کروں گا کسی کی خدا نخواستہ توہین مقصود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں جب یہ ISPR کے ذریعے خبر آ گئی کہ جی ان کا ایک کورٹ مارشل کی تحقیقات تو مکمل ہو گئی ہیں اور اس کا باقاعدہ یعنی اب ان پہ جو الزامات ہیں ان کا وہ دفاع کریں گے. دریں اثنا مزید جو ہے تفتیش بھی ہو رہی ہے ان کے کچھ سیاسی لوگوں سے واپس. 9 مئی بھی اس میں شامل ہے اور دیگر سیاسی. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ تمام حضرات جو یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ یار شاید ثانوی چک کے اتنے پایا جائے گا انہوں نے یہ بات پوری طرح اپنی قیادت یعنی اڈیالہ جیل کے باسی کو پوری طرح اعتماد میں لیے بغیر جو ہے اپنے تئیں یہ بات چلائی. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج بتایا گیا ہوا کہ مذاکراتی کمیٹی ہے. نہیں بابو لیکن بات یہ ہے یا تو یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو اب وہ سیاسی گر آ گئے ہیں جو اس ملک میں ضرورت ہوتے ہیں. آپ کو علیمہ خان ڈنڈا بھی چوک کے رکھو تو پیری میں پہ جاؤ. نہیں نا دیکھو ڈنڈا چک کے ایک حد تک رکھا جا سکتا ہے. دیکھیے آپ جو بھی کہہ لیں ارے بھائی آپ جو بھی کہہ لیں سنیے میری بات. نواز شریف صاحب نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بارے میں سخت ترین الفاظ صرف گجرانوالہ میں استعمال کیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ مریم صاحبہ نے اس کے بعد کئی دفعہ استعمال کی. مریم صاحبہ نے کئی ٹویٹس بھی کیے. اس کے بعد پھر وہ سمیش والی بات چلی تھی. ٹھیک ہو گیا نا اس کا جواب دیا گیا تھا. لیکن وہ گفتگو کرتے کرتے ہی لیکن درمیان میں سے راستہ بھی نکل آیا تھا اور سافٹ ٹون بھی آ گئی تھی. اور مت بھولیے کہ ایکسٹینشن بھی دی گئی باجوہ صاحب کو. مت بھولیے کہ FATF کے قوانین جو کہیں اور سے تیار ہو کے آئے تھے اور اس پہ ووٹ بھی دیا اس پہ سب نے ووٹ بھی دیا کہ جی پاکستان کو. ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کی طرز سیاست ہے. لیکن تو اس کا مطلب عمران خان جو لہجہ جو لب و لہجہ یار جب آپ لفظ جنرل ڈائر استعمال کریں گے تو ڈو یو تھنک یو وانٹ نیگوسیشنز؟ وہاں بھی تو کہا جاتا تھا نا نام دیا جاتا تھا. ارے نہیں بابو یہ جنرل ڈائر کہنا اور یہ کہنا کہ جی یہ مداخلت کرتے ہیں انہوں نے یہ کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یار. یعنی جنرل ضیاء الحق کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جنرل ڈائر نہیں کہا. ضیاء رہے یا جاوے ضیاء قاتل کہا. جنرل ڈائر ایک حوالہ ہے اور جنرل ڈائر ایک سمبل ہے. ظلم کا سمبل مانا جاتا ہے. نہ صرف ظلم کا بلکہ یہ کبھی بہتر صفاقی کا ایک علامت ہے. جب آپ وہ کہیں گے تو اس کے بعد میرا تو نہیں خیال کہ کوئی مذاکرات کی بیل جو ہے وہ کیوں آپ کو گندا کرتے پھر رہے ہیں؟ I don't know why. یعنی مجھے ہرگز یہ سمجھ نہیں آتی کہ علیمہ بی بی نے اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد جو گفتگو کی ہے کاش کہ وہ اس کی تفصیلات اکٹھی کر کے یہاں
بیٹھنے کے قابل ہوتا، لیکن ہماری اپنی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، لائیو جانا ہوتا ہے۔ اسد کیسر صاحب تو مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، یار انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملوایا جائے تاکہ اس مذاکراتی عمل کو مزید تیز کیا یار بات یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملوایا جائے، ہاں ہاں، بات یہ ہے کہ جو سگی بہن مل کے آئی ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا اپنے بھائی تو کی یہ مشکلات کنفیوژن میں، کیوں ہے پھر؟ یہ کنفیوژن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ بھی میں تو جیل میں ہوں اور میرا کیا کر لیں گے، کوئی ملٹری ٹرائل کا ان کو ڈر نہیں ہے؟ اب ریڈی آج تو نہیں لگا، اگر ہوتا تو وہ خاموش رہتے۔ ساری دیکھو ایک بڑا اچھا سیاسی بیان، دیکھو میرے پیارے عدنان بھائی، یہ ہو سکتا تھا کہ علیمہ بی بی یہ کہتی کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہا ہے انہوں نے، آپ نے بھی بتایا ہے۔ یار پھر وہی بات ہے، یہ بنا دیں، ورنہ یہاں تو وہ آغاز ہی اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بجائے مذاکرات میں مصروف ہونے کے آپ نے پبلک کو اس بات پہ کیوں تیار نہیں کیا۔ یہ علیمہ بی بی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جی 15 دسمبر کو یوم شہداء منوانا ہے، یعنی ایک اور آپ ریلی کریں۔ پرامن منانا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، پرامن۔ سر پرامن منانا ہے، انہوں نے ڈی چوک کا نام بھی بدل دیا ویسے۔ جی اس کا نام بھی بدل دیا ہے، شہداء کا چوک اس کو پکارا جائے، یادگار شہداء چوک، یادگار شہداء، تو اس کو یادگار آئین نہ قرار دے دیں۔ بہرحال یہ ایک غلط بات ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو زیادہ بری بات ہے جس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے، کہ آپ کو بہت واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے بانی ایک اور سمت جا رہے ہیں، اور وہ جماعت جو انہوں نے بنائی ہے اور اس جماعت پہ انہوں نے جن لوگوں کو بٹھایا ہے اس کے لوگ کچھ اور بات کر رہے لیکن ہیں۔ حکومت وقت جس سے مذاکرات کرنے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا نا کہ ایون شیری رحمان صاحبہ نے بھی شاید اس کا حوالہ دیا کہ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں، واٹ ہی وانٹ۔ بھائی میرے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، پھر وہی وہ پتہ نہیں تم کون سی، اب میں کہاں سے رپورٹنگ سیکھوں آپ یار۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور سمت جا رہے ہیں، وہ کسی اور او بھائی میرے، یہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آ کر جو کچھ صحافیوں کو کہہ رہی ہیں، ہاں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے ہیں حکومت وقت سے، اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا وہ اپنی پارٹی میں بہت برہم ہوئے ہیں کہ آپ کی توجہ تو دوسری کاموں میں لگی ہوئی ہے، یو آر ناٹ فوکسنگ آن 15 دسمبر۔ اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ کتنے دن رہ گئے ہیں 15 دسمبر میں؟ 3 دن۔ اچھا یہ بتائیے کہ سول نافرمانی کے لیے جو انہوں نے، وہ 14 تھی، اس کو 1 دن رہ گیا، 2 دن ہو گئے، سمجھ لو۔ چلو تو اب تو یہ تو ایک قسم کا، وہ تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بھئی آ کے تو ان 2 چیزوں پہ مجھے آ کے بتاؤ کہ اس پہ تیار ہوگی ہے حکومت، ورنہ ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں اور باہر اور بیرون ملک پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رقوم یہاں نہ بھجوائیں۔ تو وہ تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ میرا خیال ہے یہ یہ جمود جوں کا تو رہے گا۔ نہیں سر، یہ اب یہ کہ یعنی 1 اسٹیپ فارورڈ جائے گا، یعنی جو کہ فیض حمید کی گرفتاری اب ایک اگلا ایک اور رخ اختیار کرے گی، جس کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں میری دانش میں، اور تو مجھے کوئی اور تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے اگر مذاکرات کی بات ہونا ہوتی، مطالبات تو ابھی بھی 2 ہیں نا عمران خان صاحب پہ، جو علیمہ صاحبہ آئیں۔ او یار تم پھر وہی بچوں والی بات کر رہے ہو، تم مطالبات پہ آ رہے ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل ڈائر، ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو کہانی کا۔ جنرل ڈائر کا نہیں پتا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ آج تک نہیں بھولے، پتہ ہے یار جلیانوالہ باغ کی ہوا ہے تو اپنا جلندھر دریا نہ لینے، یعنی ان کے وہ یار ان کے جو یہ زیادہ ننیال کے ساتھ رہے ہیں، برقی خاندان، تو ان کا ظاہر ہے جلندھر سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ میں عرض آپ سے کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک لب و لہجہ ایک بہت سیاسی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جی میں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو، میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، میں کیا کروں مجھے یہ سمجھائیں، میں اب علیمہ خان صاحبہ کے جذباتی جملوں کو سنوں
یا میں یہ جو کمیٹی مذاکراتی بنی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھوں؟ کیا کروں میں جو اگر تمہیں واقعی بھی ابھی تک یہی پہ سارا پرابلم ہے نا؟ نہیں بابو، یہیں پہ سارا پرابلم ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ جس طرح یہ پیمرا کے لائسنس کے تحت چلائے ٹیلی ویژن پر بیٹھا نصرت جاوید حکومت کا ٹاؤٹ ہے، اسی طرح ہماری جماعت میں سے اس وقت جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ٹاؤٹ ہے. آگئی سمجھ؟ کمیٹی تو عمران خان صاحب نے بنائی ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے بنائی ہے تو یار وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کمیٹی عمران خان صاحب نے یار ان کی طرف سے واضح آتا کہ یہ میں نے نہیں ہے نا واضح، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ یہ کہ اگر وہ یہی زبان یہی لب و لہجہ اختیار کرتے رہیں گے تو آپ جو بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پھر اگر آپ عرفان صدیقی صاحب اگر ایک سخت اپنا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں، یا شیری رحمان صاحبہ نے جو یہ کہا کہ اب آپ فیض یاب نہیں ہو سکتے، وہ دن ہوا ہوئے، تو سیدھی سادی بات ہے کہ میں تو شیری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ سول نافرمانی، دوسری طرف کہتے ہو مذاکرات، اور تیسری بات یہ کہ وہ بار بار اس بات کو کوسچن کر رہی ہیں کہ آپ کیسے پرامن احتجاج تھا، آپ آنسو گیس کی شیل لائے تھے یا نہیں لائے تھے، مطلب کہ ایک سخت زبان استعمال ہو رہی ہے نا. اسی طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ فساد چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے. او بھیا، مذاکرات چاہتے ہو، پرانے طریقے نہیں ہوں گے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتی نا، کسی نہ کسی طرح کم از کم آج کے دن علیمہ احمد صاحبہ کی طرف سے، علیمہ بی بی کی طرف سے، وہ بھی بشرا بی بی کی طرح نہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجی ہو کہ یہ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی کہ چلے مذاکرات میں انگیج کریں آپ. اسٹریٹجی جو ہے وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے نا کہ اگر میں بھی اپنا لب و لہجہ ذرا نرم کروں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں یاد پڑتا ہے کہ مریم صاحبہ اسی طرح ٹویٹ میں جنرل فیض حمید کا ذکر کیا کرتی تھی اور بڑے زور و شور سے کیا کرتی تھی، پھر ان کا ٹویٹر خاموش کرایا جاتا تھا. تو ہو گیا تھا نا خاموش. تو اس طرح ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ ہوں تسی تھوڑا جا ایکسیلیٹر تو پیر چک لو. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں ایز اے فاسٹ بالر کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. بندہ کلی تو کیوں کھلوتا ہے، اینوڈا چل رہے ان گگلی مار ان اینج کر بمسر مارو، یہ وہ نو. کبھی کبھی فاسٹ بالر کو پچ کی کنڈیشن کے حساب سے کھلانا بھی پڑتا ہے بیٹسمین کو. مجھے کم از کم آج یہ توقع تھی، میں دیانتداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھو میں تو ایک ٹھنڈے دار طریقے سے چیزیں آبزرو کرنے کا عادی ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ شاید بشرا بی بی کو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ ابھی کچھ بات نہ کیجئے گا، بس آپ گھر جائیے. اور علیمہ خان صاحب کو کہا کہ آپ میرا یہ پیغام سب تک اور علیمہ بی بی کو یہ کہا. اب یہ کہ یہ بھی اپنی تئیں ایک بڑی کہ دیکھو اگر 26 نومبر جس کو آپ بہت بڑا سانحہ تاریخ کا سیاہ دن قرار دے رہے ہیں، اس دن سچی بات ہے لوگوں میں ایک جوش و جذبہ کرنے میں، اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. بابا اس بات کو جو ہے، اس جوش و جذبے کو بشرا بی بی کی موجودگی نے بہت تقویت پہنچائی تھی. لیٹس بی آنیسٹ. تو ان کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی تھی، ان کے ذریعے یہ بات نہیں کی گئی. علیمہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ بات جا کے کر لیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، بٹ اس وجہ سے میں یہ بات تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں کہ یہ معاملات مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی سنجیدہ ہے مذاکرات کو لے کے ابھی؟ یار پی ٹی آئی کو چھوڑو نا. پی ٹی آئی میں نے تمہیں بتا دیا کہ مجھے بہت دیر بعد وہی یاد آیا جو میں پہلے دن سے سوچ رہا ہوں. پی ٹی آئی مین عمران کہ خان، پی ٹی آئی مین اونلی عمران خان اور ان کے اشکار. ہو سکتا ہے عمران خان اسٹریٹجی کر رہے ہوں کہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف. یہ نہیں ہوتا نا یار، یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. میں نے فیصلہ تو نہیں سنا دیا نا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی از اے پولیٹیشین نا آخر کار. ایک بریک جی ناظرین، ویلکم بیک. اچھا بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ. سوری آج ہمارے پاس وقت کم ہے اور بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جی. میں نہایت سنجیدگی سے یہ بلیو کرتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز چند دن قبل آئی ہے،
یہ واضح اندیا دے رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو عمران خان سمیت فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے تفتیش کے لیے. یہ میرا ایک صحافی کے طور پر شدید خدشہ ہے، کوئی پکی خبر نہیں ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ خواہش ہے. اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بارے میں کچھ سوال جواب ہوئے ہیں. تو میں نے خصوصی طور پر صرف اس مقدمے پر فوکس کے لیے نہیں بلکہ اس پورے معاملے کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کے لیے، ہمارے بڑے محنتی رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ہر وقت، تقریباً میرا خیال ہے سوتے بھی وہی ہیں، وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بھائی وسیم، ہمیں بتائیے کہ آج جو کارروائی ہے یہ کب، کیسے، کس طرح اور کس نوعیت کے سوالات ہوئے ہیں، پلیز عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے نصرت صاحب، معاملہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ہے. سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا ججمنٹ تھا گزشتہ برس کا. اب جو انٹرا کورٹ اپیلیں فائل ہوئی تھیں، آج 12 اگست ہے، تو 1 سال ہو گیا ہے ان انٹرا کورٹ اپیلوں میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر حکم امتناع دیا گیا تھا بینچ کی جانب سے، یعنی کہ پورا 1 سال ہو چکا، لیکن ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے. لیکن اب آ کر آئینی بینچ نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ اس مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوں گی. اور اگر ہم دیکھیں تو مجھے اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے درمیان یہ مقدمہ جو ہے وہ کسی حتمی یا منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب آئینی بینچ کے سامنے 2 سوالات ہیں. سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف تو یہ انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں. اب اس 23 اکتوبر کے فیصلے میں 2 چیزوں کا تعین کیا گیا تھا. ایک تو جو غالباً اس وقت 104 لوگ تھے جو اس وقت ملٹری کسٹڈی میں تھے 9 اور 10 مئی سے متعلق، ان میں سے جو 20 ہیں انہیں بریت مل چکی ہے. تو اب اس وقت 84 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کسٹڈی میں ہیں. تو آئینی بینچ نے پہلا تعین یہ کرنا ہے کہ کیا ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں. اور جو دوسرا سوال ہے وہ 23 اکتوبر کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس آرمی ایکٹ کی جو دفعات تھی، قانون کی جو دفعات تھی جس کے تحت کسی سویلین کو ٹرائل کیا جاتا تھا، وہ بھی کالعدم قرار دی گئی تھی. تو یہ بینچ ان ایکٹ کی دفعات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا انہیں بھی بحال کرنا ہے، یہ جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ درست ہے. تو آج کے روز بھی اس کے اوپر ایک اہم سماعت تھی اور کچھ اہم ترین سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے. ابھی تک گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواں ہفتے یہ تیسری سماعت تھی. ایک سماعت میں تو خواجہ حارث پیش نہیں ہو پائے. وہ جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہماری اطلاعات کے مطابق، اس ہائی پروفائل کیس میں خواجہ حارث وکیل ہیں، جبکہ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خواجہ حارث جو ہیں وہ وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو آج کے روز جو مرکزی مدعا تھا اس بینچ کے سامنے، انہوں نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ آرمی ایکٹ جو بنایا گیا تھا وہ فورسز کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو ایک شخص جو کہ فورسز سے نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواجہ حارث کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مخصوص حالات جو ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ آج فرنٹ فٹ پر تھے، انہوں نے سوالات کیے اور وہ ہمیں مطمئن بھی نظر نہیں آئے. خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ان کے جواب سے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سویلینز کو ملٹری کسٹڈی میں ٹرائل کریں گے تو ایک تو یہ جو ڈسپلن کے لیے بنایا گیا ایکٹ ہے، خدا نخواستہ اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی. ایون کہ خواجہ حارث سے یہاں تک سوال کیا گیا کہ اس وقت ملک میں جو سب سے بڑا ایک آفس ہے وہ بظاہر صدر مملکت کا آفس ہے. اگر کوئی شخص اس آفس پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا اس کا ٹرائل ملٹری کسٹڈی میں ہوگا؟ خواجہ حارث کا جواب تھا کہ عام عدالت میں ہوگا. پھر ایک اور سوال کیا گیا. اچھا ہاں، پہلے بتا لیں. ہاں، ایک اور سوال کیا گیا، وہ بھی بتا دیں پھر. جی، ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو کہ فورسز میں ہے، یونیفارم پہنے ہوئے ہے، وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا؟ تو خواجہ حارث نے اگین کہا کہ نہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ بھی عام عدالتوں میں ہوگا. تو جس پر بینچ جو ہے اس کی جو اب تک کی رائے سامنے آئی ہے اس میں ممکنہ طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ان 84 لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، شاید یہ بینچ اس کی اجازت نہ دے، مگر
जो एक आर्मी एक्ट की उन दफात को कलअदम करार दिया गया था जिनके तहत सिविलियन को ट्रायल किया जाता है, शायद वो दफात बहाल हो जाए। नहीं, लेकिन अगर वो दफात बहाल हो गई तो फिर तो ये 84 ब्रदर, फिर तो 84 को जो है कोई यानी कोई रिलीफ ना मिली भैया फिर तो। लेकिन इसमें एक ये अच्छा एक मिनट, इससे पहले कितना, आई एम सॉरी अगर तुम मैं चूंकि मेरा सवाल है अटका हुआ है, मुझे ये बात बताए कि जिस इम्कान का मुझे शदीद खदशा है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अगर मेरे पास पक्की खबर होती तो मैं सीना फुलाकर ये कहता कि मेरे पास ये खबर है, लेकिन महज अपने सहाफती तजुर्बे की रोशनी में मुझे ये एहसास हो रहा है ISPR की प्रेस रिलीज आने के बाद से कि किसी भी दिन बानी तहरीक इंसाफ को फौजी तहवील में लिया जा सकता है कुछ सवालात पूछने के लिए। आप बतौर रिपोर्टर वहां खड़े हुए ये महसूस कर रहे हैं या नहीं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता शायद वो बात ना हो जिसका मुझे खदशा है? देखिए, अगर इस हवाले से मैं सिर्फ आपको कानूनी बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तो ये मामला ज़ेर इल्तवा है। जब तक ये केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं वो मेरी नाकिस राय में मैं तब तक उसे नहीं देख रहा। जो दूसरा इसमें अहम सवाल है, देखिए, जब ये सिविलियंस मिलिट्री कस्टडी में गए तो वो एक आम अदालत यानी कि ATC की जो अदालत थी, फौजदारी की जो अदालत थी, उसने वो तहवील जो थी वो मिलिट्री कोर्ट्स के सुपुर्द की। अब जजेस मरकजी केस में भी और इस इंट्रा कोर्ट अपील में भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो जज साहब थे जिन्होंने इन मुल्जमान की कस्टडी दी मिलिट्री कस्टडी में, तो क्या उन्होंने कोई फैसला लिखा, उसमें कोई वजूहात का तायुन किया, या फिर ऐसे ही उनको मिलिट्री तहवील में दे दिया गया? ना तो मरकजी अपील में और ना ही अब तक जो फेडरेशन के वकील हैं वो अदालत को इस बात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं। तो जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं, तो वहां पर जो जज साहब हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें एक स्पीकिंग ऑर्डर यानी कि एक रीजंस के साथ बताना होगा कि इन वजूहात के तहत मैं जो कि इमरान खान हैं, मुलजिम हैं, उन्हें मिलिट्री तहवील में दे रहा हूं। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी यहां पर आपका वक्त लूंगा कि जब इस तरह के मुकदमात जो कि बिलखसूस 9 और 10 मई से मुतालिक हैं और फिर उसको मजीद स्पेसिफिक करते हैं जो जिनाह हाउस लाहौर से मुतालिक हैं, उनका इमरान खान के लाहौर के जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में उनका जो रिमांड था 12 मुकदमों में वो चैलेंज किया गया था। प्रोसिक्यूशन से अदालत ने बार बार पूछा कि आप हमें कोई शवाहिद दीजिए कि इमरान खान मरकजी मुलजिम है इस मुकदमे में। प्रोसिक्यूशन उसमें वो शवाहिद देने में नाकाम रही थी, जिस पर ATC की अदालत को यह लिखना पड़ा था कि 9 और 10 मई के मुकदमात में प्रेमा फेशाए इमरान खान जो हैं वो उनका बराह रास्त कसूर नहीं है, वो उस वक्त कस्टडी में थे। नहीं वसीम, आप महज 9 मई तक महदूद करके बात को देख रहे हैं। फर्ज कीजिए कुछ ऐसे मामला जो अभी मेरे और आपके ज़हन में नहीं है, मेरे और आपकी निगाह में नहीं है, उनकी और जो अभी तक किसी सूरत में सामने नहीं आए, अगर उनकी बुनियाद पे अगर किया जाए तो फिर अच्छा एक मिनट इसमें देखें ना, अभी हम थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक तो ख्वाजा हारिस साहब बहुत सीनियर हैं, मेरा कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर का तजर्बा नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर कोई मिलिट्री पर्सन, फौजी किसी का कत्ल कर देता है, तो उनका जवाब यह था कि नहीं, उनका केस चलेगा आम अदालत में। वसीम, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ख्वाजा हारिस साहब ने ये जवाब नामुकम्मल दिया है। सवाल मुकम्मल है, जवाब नामुकम्मल है। उसका केस चलेगा आम अदालत में कत्ल का 302 का, लेकिन उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा जो कि कोर्ट मार्शल में आएगा। तो उस पर एक नहीं 2 केसेस चलेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने आधा जवाब दिया। इतने सीनियर वकील से मैं तवक्को नहीं कर रहा था। एक बात। दूसरी जो बात आप दोनों कर रहे हैं, जो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत में भी होती रही, मैंने 2 जगहों से रीचेक भी किया। आई विश कि आप आज पहले आ जाते। देखिए 3 टर्मिनोलॉजीज हैं वसीम, जो कि आज जिसको क्लियर नहीं किया गया। हम उसको एक ही टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। लॉ की एक अपनी जबान होती है। एक लफ्ज है मिलिट्री कोर्ट्स का। मिलिट्री कोर्ट्स का हरगिज मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ वही केसेस आएंगे जो मिलिट्री एक्ट में आते हैं। प्लीज इसको जरा क्लियर कीजिएगा। मिलिट्री ट्रायल एक अलग से टर्म है, मिलिट्री कस्टडी एक अलग से टर्म है। आप इन सबको इकट्ठा आज यार, लेकिन ये रिमार्क्स वसीम ने तो नहीं दिए ना।
वो बेचारा बदनसीब तो रिपोर्ट कर रहा है जो उसने सुना है, तुम उसको ला बढ़ाना शुरू हो गए हो। वसीम को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मिलिट्री यार, ट्रायल फिर वही मिलिट्री बात। कोर्ट दो अलग अलग चीजें। नहीं वसीम, मेरा अपना फिर हम ख्याल है- जब मिलिट्री ट्रायल मिलिट्री एक्ट में आएगा, पर मिलिट्री कोर्ट जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री एक्ट को सामने रखा जाए। वसीम मेरे प्यारे भाई, मेरी आपसे नहीं, दरख्वास्त इसको जाने से पहले एक सवाल और भी है ना, रुके ना। अब कितनी दिलचस्प बात है वसीम, ख्वाजा हारिस साहब यहां ये डिफेंड कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट और ट्रायल होना चाहिए, मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ। और उधर वो उस टीम के हेड हैं जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब हैं, उनको वहां कोर्ट मार्शल में वो कर रहे हैं, और साथ में 9 मई के मुकदमात और मिलिट्री कस्टडी में जाएंगे, तो यही वकील ख्वाजा हारिस साहब वहां उसकी तो मुखालफत। वकील का काम ही होता है। यार वसीम बात सुनो मेरी, हम बजाय इन वाकयात में यार, ये आप मुझे ये बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ओ सर। यार एक मिनट, वो वसीम का काम हमें लॉ पढ़ाना नहीं है, उसका काम हमें अदालत है, उसमें और- एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, और उस यार proceedings में हमारे देखने मिलिट्री वालों कोर्ट- को वसीम ने ये बताना है कि आज बेंच में क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए। मुझे आप ये बताइए, ये जो सारे बुनियादी सवालात थे, क्या ये इज्जत माब मंदोखील साहब भी उठाते रहे या बाकी जजेस भी आपकी उनकी राय से इत्तेफाक करते हुए आपको दिखाई दिए या सुनाई दिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, रमा हफ्ते ये दूसरी बड़ी समाअत थी जो कि एक तवील समाअत थी, जिसमें बहुत सारे जो बहस है वो हुई दोनों जानिब से। तो उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी हमने देखा कि वो बड़े रिलक्टेंट हैं। वो ये समझते हैं कि जो अब तक की उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उससे ये तासुर ले रहा हूँ कि वो भी ये समझते हैं कि ये आयन के आर्टिकल 8 यानी कि बुनियादी हकूक के जामिन आर्टिकल की खिलाफ वर्जी होगी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। इसी तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट से होता है ना वसीम, दहशतगर्द सिविलियन होता है। जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, उन 2 लोगों को सजाए मौत दी, वो किसने दी थी सजाए मौत? मिलिट्री कोर्ट्स ने दी थी। देखिए, आप दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें न सिर्फ जीएचक्यू पे हमला दहशतगर्दी हुआ, 9 मई पे अगर जीएचक्यू पे हमला हुआ तो वो दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। तो अगर वहां उसका ट्रायल हो सकता था, जहां शहादतें मौजूद, प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी और वसीम मलिक का नाम जस्टिस मंदोखेल नहीं है अदनान, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? उसमें वो एक बेचारा आईनी तो ये तरमीम बता की रहा गई है थी। कि भाई जस्टिस मंदोखेल क्या सोच रहे हैं। मैं अवाम को ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना यार, कहीं तुम अवाम को उसमें एक समझाओ। गैप है। अच्छा चलो यार वसीम प्लीज कंप्लीट। तो मैं वही कह रहा था, मैं सिर्फ आपके बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि एक आईनी तरमीम हुई थी जिसमें 2 साल के लिए फौजी अदालतों को वैलिडेट किया गया था। इस मर्तबा आईनी तरमीम भी नहीं हुई, एक कानून साजी है जो कि आर्मी एक्ट है, उसका सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए यह मुकदमा तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जहां तक दूसरी बात थी कि कौन कौन से जज जो हैं वो अब तक रिमार्क्स दे चुके हैं इस हवाले से, तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मैं बता चुका हूं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनका एक जो रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे। उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा था कि लाहौर का जो जिनाह हाउस है ये तो मरकजी मामला है आपका, तो जिनाह हाउस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आता है? तो ख्वाजा हारिस का जवाब था कि वहां पर भी दस्तावेजात मौजूद होती हैं। तो फिर यह सवाल हुआ कि क्या ये आफ्टर थॉट तो नहीं था कि जब जिनाह हाउस पे हमला हो गया, एहतजाज हुआ, तो फिर उसके बाद उसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिक्लेयर कर दिया गया? और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से आई हैं, वहां पर उनके जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक स्टांस था, और फिर इसी मुकदमे में उन्होंने स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं किया था। तो जब मैं इस 7 रुकनी आईनी बेंच की साख्त को देखता हूं, तो इसमें से 3 से 4 जजेस अब तक ऐसे हैं जो इस मामले पर सवालात भी पूछ चुके हैं और ये ऑब्जर्वेशंस भी दे चुके हैं कि फौजी ट्रायल जो है वो आयन के आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी होगा। ये है एग्जैक्टली बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें वहां का मूड बताया। बाकी मैं अदनान साहब से जो है वो कानून सीख लूंगा। है जी वसीम, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ब्रेक ले लें, बार बार कहा जाए, बट देयर इज कंफ्यूजन को हल कर दें। जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया था उन पे एटीसी के मुकदमात थे, तब जी मैं नोट्स लेता हूँ। मुझे ना आप मुझे ब्रेक में समझा दीजिएगा, मैं आइंदा से इंशाल्लाह। ख्वाजा हारिस साहब ने भी तो जवाब दिया, वो इनकम्प्लीट था। एक ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। साहब, एक अहम इशू है जिस पे हम इस हफ्ते मुसलसल बात कर रहे हैं, वो है शाम का मामला। शाम में बशार अल असद की हुकूमत के बाद मामलात वहाँ काफ़ी ख़राब हैं। इसराइल की जानिब से बढ़ते हुए पेशकदमी भी और अटैक्स भी। आज ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहीं बातचीत करते हुए कुछ अपने अहम रहनुमाओं से कल बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो बशार अल असद की हुकूमत शाम में गिराई गई वो एक बाकायदा मनसूबा बंदी का नतीजा थी, और वो मनसूबा बनाया गया था अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा था। जहां वो मंसूबा बना उसके सबूत भी उनके पास हैं।
جو اصل بات کرنے والے جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمسایہ ملک بھی اس میں باقاعدہ شامل ہے. اب جب ہم گلوب پہ دیکھتے ہیں وہ ترکی ہے یار, اس کا ذکر آپ نے کیا, وہ کیا تھا, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو بات سنو میری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کے روحانی رہنما نے جو بیان دیا ہے خامنہ ای صاحب نے, یہ بہت سنجیدہ اور بہت سنگین ہے, اور یہ معاملہ ترکی اور ایران کے مابین کشیدگی کی طرف لے جائے گا. ایران ترکی کیوں چاہے گا کہ ایران سے کشیدگی بڑھائے؟ سر ترکی جو ہے اس نے آج کے عراق, آج کے شام, آج کا اسرائیل, ماضی کا فلسطین, ان سب پر 600 سال حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, یہی علاقے جو ہیں تاریخی اعتبار سے پرشین امپائر کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ کلیم ایران کا بھی آ گیا, ایران کا بھی آ گیا. ادھر ایک اسرائیل آج سے 400 سال قبل ایران اور ترکی کے مابین تقریباً ہر برس یا دوسرے تیسرے برس جو ہے جنگ ہوتی تھی, اور 10 جنگیں ہوئی ہیں. 400 نہیں, آج سے 400 سال قبل, یعنی پہلی لڑائی ہوئی تھی 1514 میں. اوکے, 1514 سے لے کر 1821 اور 23 تک جنگیں ہوتی رہی. ان جنگوں میں سے 5 جنگیں جو ہیں وہ پرشین امپائر جیتی, ہاں, اور 4 جنگیں جو ہیں وہ ترکی جیتی, اور 2 جنگوں کا فیصلہ نہ ہوا ہے. کچھ اس طرح کی صورتحال رہی. ٹھیک ہے صاحب. اب صورت احوال یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ شامی مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں, اور شامی مہاجرین رجب اردوان کی حکومت کے لیے ویسا ہی برڈن اور ایک سیاسی مسئلہ بن رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں افغان مہاجرین کی پریزنس ہو گئی تھی. آگے سمجھ. دوسری بات یہ ہے کہ حلب کو دل سے کبھی یعنی ترکی نے شام نہیں سمجھا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے, کہ یہ ہمارا شہر ہے. دمشق کے بارے میں بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ہی ہے. آگے سمجھ. دوسری طرف یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بغداد تو ہمارا ہے. نہیں, اب یہاں 2 پلیئر ہیں نا, ایک اسرائیل میں جو گریٹر اسرائیل میں میری ابتدا تو سن لینا پہلے. اب ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے, اس میں سیدھی سادی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ایران میں آ گئی بھی صفوی حکومت. صفوی جو تھے ان کا مسئلہ اور ہو گیا, اور خلافت عثمانیہ کا مسئلہ اور ہو گیا. تو بدقسمتی سے یہ ایران اور ترکی کے مابین, 2 سلطنتوں کے مابین زیادہ سے زیادہ زمین لینے کی جنگ نہ رہی, بلکہ مسلکی جنگ بھی ہو گئی. اوکے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کریں. اب شام جو ہے وہ فوجی طور پر کافی کمزور ملک نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کیمیکل ویپنز بھی تھے. جیسے ہی یہ موصوف تشریف لائے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے پے در پے حملے کر کے ان کے تمام گولان کی پہاڑیوں کا بچہ کچھ آئیڈیا بھی سمیٹ لیا انہوں نے. سب کچھ نہیں بابو, انہوں نے جتنے ان کے اسلحے کے ذخائر تھے, اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں, 480 سے زیادہ بابا انہوں نے سارٹیز کی ہیں فضائی حملوں کے ذریعے. اب لطیفہ یہ ہے کہ خامنہ ای صاحب فرما رہے ہیں کہ صاحب سیریا کی فوج میں ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جو ہم نے جو رضاکار شام کی حفاظت کے لیے وہاں بھیجے تھے, اور حزب اللہ والے ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے, اور انہوں نے پریشر ڈالا وہاں کی حکومت کو کہ آپ ان کو نکالیں, ان سے تعاون نہ کریں. آگے سمجھ.
تو آپ سیدھا سادہ جس ہمسائے پہ الزام لگا رہے ہیں وہ ترکی ہے. آپ اسرائیل کو ایسا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں. اسرائیل کا تو نام لے رہے ہیں نا، اسرائیل اور امریکہ، اس کے علاوہ ایک ہمسایہ. یار سوال یہ اٹھتا اردن ہے، لبنان تو نہیں ہو سکتا. تو ابو محمد جولانی صاحب کہاں رہتے تھے؟ میرے خیال میں وہ ترکی والے ایریا میں. جب وہ امریکی قید سے رہا ہوئے تو ترکیہ چلے گئے تھے. تو کہاں رہے؟ ترکیہ. پھر وہاں پہ انہوں نے پہلے تو وہ امن و زواری کے ماننے والے تھے، وہاں جا کے انہوں نے کہا نہیں ارتمان والا اسلام ٹھیک ہے، آپ اقتدار میں بھی آتے ہیں. ہاں، اور آپ ایک لیوش زندگی بھی رہا. اچھا، اب لطیفہ یہ ہے کہ اب انہوں نے پتون شتون پہن لی ہے، وہ کمانڈوز والی. اب نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا ابو محمد جولان، کنیت بنائی، محمد ان کا بیٹا ہوگا اور ساتھ جولان چونکہ دادا وہاں کے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اے شام والو، اب ہم اکٹھے ہو کے دوبارہ اپنے ملک کو جلد از جلد مضبوط تر بنائیں گے، اور انشاءاللہ اسد راج کا تو خاتمہ کیا، اب گولان کے پہاڑوں کو واپس لینا ہے. ایک دن بھی یہ بات نہیں کریں گے. نہیں، انہوں نے غور بات کر دی. انہوں نے بہت سارے وہاں پہ گروہ ہیں. ایک دن بھی یہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ شام میرے ہاتھ وہ میں یہ کہیں گے کہ بالآخر کہیں گے کہ میں کیا کروں، یہاں پہ بہت سارے گروہ ہیں. اب وہ صرف ایک ہی بات کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہم طالبان کا طرز عمل اختیار نہیں کریں گے. یعنی خواتین، سیریا کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ ان کو یعنی کہ پڑھی لکھی ہیں، عراق کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی. اچھا. اور وہ بہت پرویکٹیو. ہاں، اور وہ بہت یعنی پروگریسو خواتین. پروگریسو خواتین ہیں. اور ان کا یہ ہرگز یہ صرف آپ کو دمشق جو شہر ہے نا، شہر اس میں آپ کو خواتین جو ہے وہ برقع پہنتی ہیں. کالے والا نہیں ہوتا تھا جو ہمارے ہاں پہلے، جس کو ہم فیشنی برقع کہتے تھے، جو ترکی کا تھا. اور ان کے کبھی آپ ٹٹولیں تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ ترکی النسل خواتین ہیں. اچھا. وہ شامی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر شامی جو بچیاں ہیں وہ اسکرٹس پہنتی ہیں، ناٹ یعنی کہ لیکن لمبے والے، اور یہ پتون وغیرہ پہنتی ہیں. یونیورسٹیز، کالج اور جاب وغیرہ، نوکریاں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ اتنی ایجوکیٹڈ آبادی کو، جس کو زور جبر کے ذریعے اسد نے رکھا، اب وہ کھل گئے ہیں جب، تو ان کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ کیسے لگانا ہے. سیریا میں ایک زمانے میں ان کی ضرورت کے مطابق تیل تھا، ان کو کسی سے تیل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ان کا تیل ختم ہو چکا ہے. ان کو ایران جو ہے وہ حزب اللہ کی وجہ سے سستے داموں تیل دیتا تھا سینکشن سے. اب کون دے گا؟ سیریا میں خوراک کون دے گا؟ روٹی کی قیمت جو ہے پاکستانی روپے کے مطابق 500 ہو گئی ہے وہاں پہ اس وقت، جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اب اسد کے زمانے میں چونکہ ظاہر ہے اس کا کنٹرول تو تھا، لیکن سرکاری ریٹ ایک فکس تھا روٹی کا. تو ایک علم معیشت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گرفن تھیوری. وہ کہتی ہے کہ جی کسی بھی ملک میں انقلاب کا یا خانہ جنگی کا فیصلہ روٹی کی قیمت کرتی ہے. تو وہاں روٹی کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی ہے. ارے 500 روپے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پہلے یہ تھا کہ سرکاری طور پر بنا کے تندوروں میں دی جاتی تھی، تو وہ سہولتیں تو اب نہ رہی، اور خانہ جنگی میں ملک چلا گیا. تو حالات میرا خیال ہے مزید کشیدہ. آپ دیکھنا یہ کہ اس کا مشرق وسطیٰ پہ کیا، مشرق وسطیٰ میں ہونے والے ڈیولپمنٹ کا باقی دنیا پہ کیا اثر پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.